نوجوانان ملت، ہمارے بچے اور بچیاں، عزیزان گرامی، آپ سب کی خدمت میں ہدایت ٹی وی کے اس مقدس اور پاکیزہ چینل سے، پلیٹ فارم سے، گھر ہماری جنت کے اس کے پروگرام میں نیک تمناؤں اور ادب، احترام اور عزت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں، ہر میدان میں کامیاب و کامران رہیں۔ گھر ہماری جنت کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ 3 مہمان بھی ہوں گے، ہمارے شہزادے۔ بعد میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کو ان سے بھی متعارف کرائیں گے اور ان سے استفادہ بھی کریں گے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ بہت ہی علمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور محبت کے لحاظ سے انشاءاللہ جاندار اور بہت کامیاب اور بہت ہی مفید ہوگا، اور ہم سب اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اور خصوصاً آگے جو ایام آ رہے ہیں، اس میں ہم نے دل و جان سے اور کمال اخلاص سے استقبال کرنا ہے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا، جو ام الحسنین شریفین کریمین علیہم السلام ہیں، اور بضع رسول بھی ہیں، بطول بھی ہیں، سیدۃ نساء العالمین بھی ہیں، اور خاتون جنت بھی ہیں، حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، جن کے نور سے کائنات کو نورانیت ملی، اور تمام اہل اسلام، اہل ایمان اور انسانیت کو ایک عمل کا اور پاکیزہ سیرت کا پیغام ملا۔ ان کی آمد ہے دنیا میں، تو اس پر بھی ہم نے بھرپور سجانا ہے اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے کردار کو، اپنی مساجد، امام بارگاہوں اور مدارس کو، اور دنیا بھر میں اس نام اور پیغام کو عام کرنا ہے۔ فقط ان چھوٹے شہزادوں اور مہمانوں کے تعارف سے پہلے میں 2 جملے بہت ضروری آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج ایک چیز بہت اظہر من الشمس ہو گئی، اور پوری انسانیت کو یہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ کون انسانیت کا دشمن ہے، کون اسلام کا دشمن ہے، کون امن کا دشمن ہے، کون اسلام اور دنیا کے ہر قانون کو پامال کر رہا ہے، کون ہے جو نفرتوں کے بیج بو رہا ہے، کون ہے جو توہین در توہین برملا کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت پہلے بحرین کے اندر ٹینک، فوجیں اور اسلحہ بھیج کر نہتے لوگوں کو، معصوم بچوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ اس ملک کی جو استقلال اور آزادی ہے، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور آج ایک اور ہمارا اسلامی عرب ملک یمن کے اندر بے پناہ مظالم اور بمبارمنٹ اور اسلحے کا بے دریغ استعمال اور بچوں، معصوم بچوں کا قتل عام، خواتین اور لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز جو دنیا پر بہت ظاہر ہوئی، جو آپ اربوں خربوں خرچ کرتے تو اس نتیجے پر نہیں پہنچنا تھا، وہ یہ ہے کہ جب شام میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تو سعودی عرب اور ان کے حواریوں نے وہاں دہشت گردوں کو اسلحہ دیا، وہاں ان کو سپورٹ کیا، انکریج کیا، امداد دی کہ ایک ملک کو تہہ و بالا کر دیں۔ اور پھر عراق میں داعش کے نام پر تکفیری لشکروں کو ملک اجاڑنے، عورتوں کی عزتیں لوٹنے، معصوم بچوں کے گلے کاٹنے،
اور انسانیت کی قدروں کو پامال کرنے کے لیے پشت پناہی کی۔ لیکن دیکھیے تضادات کہ جب یمن میں لوگ اٹھے کہ یہاں ہمیں عدل چاہیے، انصاف چاہیے، ایک جمہوری نظام چاہیے، تو فوراً یہ چڑھ دوڑے اپنے تمام اسلحہ اور لشکر لے کر۔ لیکن فرق کیا نظر آیا؟ ایمان اور کفر کا، باطل کا اور حق کا۔ یہاں سمجھ ہمیں آ گئی کہ شام چھوٹا سا ملک ہے، 30-40 ملکوں کے لشکر دہشت گردوں نے حملہ کیا، لیکن شام کی حکومت نے کسی ملک سے نہیں کہا آؤ ہماری مدد کرو، ہمارے ملک کو خطرہ ہو گیا ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ انہوں نے بہادری اور شجاعت کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ دہشت گردوں کا صفایا کیا، اپنے ملک کی حفاظت کی۔ اور اسی لیے اس مجاہد اکبر سید حسن نصر اللہ نے عالم اسلام اور دنیا کو کہا تھا کہ 30-40 ملکوں کے لشکر آئے ہیں، ہمیں کسی کی امداد کی ضرورت نہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین ہے، ہمیں مولا کی مشکل کشائی پر یقین ہے، ہمارے پاس دولت ایمان ہے، ہمارے پاس جرت ہے، شجاعت ہے، ہم دفاع کریں گے، جانتے ہیں، کیونکہ ان کو مانا ہے جنہوں نے خیبر میں، خندق میں، احد میں اور ہر میدان میں اسلام کے علم کو سربلند کیا۔ ایک طرف ایک چھوٹا ملک، بہت مختصر لوگ، قلیل اسلحہ، لیکن مدد نہیں مانگی، اپنے مولا اور اللہ سے مدد مانگی۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یمن میں اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی حقوق کے لیے جب وہ نکلے تو سعودی عرب، جہاں مکہ ہے، مدینہ منورہ ہے، کعبہ الہی ہے، وہاں پر اتنا اسلحہ دنیا کا جمع ہوا، سب سے بڑا خریدار دنیا کا اسلحے کا سعودی عرب ہے۔ لیکن دیکھ لو، پتہ چل گیا جہاں ایمان نہ ہو کتنا انسان کمزور اور بزدل ہوتا ہے، کتنا وہ ڈرپوک اور کس قدر ناتواں ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ملک، اتنا اسلحہ، یہ نہ آئے کہ کعبہ الہی سے مدد مانگے، نہ آئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کریں، بلکہ نواز شریف کو کہا تم مدد کرو، پاکستان والوں تم مدد کرو، قطر والوں تم آؤ، اردن والے تم آؤ۔ تو معلوم ہو گیا اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ جو حق پر ہوتے ہیں وہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے، اللہ اور مولا کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور جو ایمان سے دور ہوتے ہیں اور نفاق ہوتا ہے، ان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، ان کے سانس اکھڑ جاتے ہیں، اور وہ در در سے بھیک مانگتے ہیں۔ اتنا بڑا اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں منظر دکھا دیا کہ ایمان میں طاقت کیا ہے، اور جہاں نفاق ہو وہاں گھبراہٹ، بزدلی کتنی ہے۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں چلوں گا، چونکہ علمی بنیادیں، فکری اور ایمان کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ تو آؤ، ہمارے جو شہزادے ہیں، بچے ہیں، ان سے آپ کو انٹروڈیوس بھی کرواتا ہوں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ علمی میدان میں کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، ماشاءاللہ، گھر ہماری جنت کے اس پروگرام میں آپ کو میں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، موسٹ ویلکم۔ سب سے پہلے ناظرین، خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سید اذن عباس نقوی، یہ ہمارے ساتھ ہیں گھر ہماری جنت پروگرام میں۔ انشاءاللہ ان سے ہم سنیں گے، پوچھیں گے، باتیں کریں گے۔ تو ہاؤ آر یو ٹوڈے سید اذن عباس؟ Alhamdulillah, fine. How are you, the most respected Maulana Sahab? Alhamdulillah, I am fine. I am very happy to see you here, and I am proud of you, and most welcome, warmly reception for you from my bottom of heart. اذن عباس کے ساتھ نیکسٹ ہمارے گیسٹ ہیں چھوٹے سے شہزادے مہمان سید محمد تقی کاظمی۔ How are you, Taqi, today? Alhamdulillah, I am fine.
How are you, most respected Maulana Sahab? Alhamdulillah, I am fine, very good. Thank you so much for being here. I'm proud of you as well, inshallah. And उसके बाद हमारे तीसरे बिल्कुल छोटे से नौनिहाल मेहमान हैं घर हमारी जन्नत के प्रोग्राम में, सैयद मोहम्मद आल रज़ा मेहदी नकवी. How are you today, Muhammad? Alhamdulillah, fine. How are you, most respected Maulana Sahab? How are you? Alhamdulillah, I am fine, most welcome. Are you happy to hear, inshallah, घर हमारी जन्नत? Yes. ये हिदायत टीवी का लाइव प्रोग्राम है घर हमारी जन्नत. सब लोग देख रहे हैं. आप बच्चों को, आप एक अच्छे प्रोग्राम में आए हैं और एक अच्छी चीज़ में. तो आल रज़ा, आप ठीक हैं, कॉन्फिडेंस, खुश हैं, हैप्पी यू आर हेयर? Yes. माशाल्लाह, मैं भी बहुत खुश हूँ, लोग भी खुश होंगे. तो माशाल्लाह, इज़न अब्बास कह रहा है कि बेसिक जो हमारे अकायद के, फ़िक़्ह के, तारीख़ के, अखलाक के जो अहम सब्जेक्ट हैं, इसका दावा है कि 50 के करीब जो मौजू हैं उस पर ये कुरान और हदीस से गुफ्तगू कर सकता है. यानी उस मौजू पर बता सकता है कि कुरान में कौन सी आयत उतरी है और हदीस में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम ने क्या फरमाया है. और तकी मोहम्मद तकी काज़मी जो हैं 30 के करीब ये कहते हैं कि मौज़ूआत पर मैं कुरान और हदीस से मेहनत के साथ, कोशिश के साथ बात कर सकता हूँ, लोगों को मैसेज दे सकता हूँ, कुरान और हदीस पढ़ सकता हूँ, बहुत सारी मालूमात. और ये पुरअज़्म है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी मैदान में आगे जाएं, इल्म हासिल करें, नेक बने, मोहब्बत के चिराग जलाएं, आलिम बने और अपनी नई जनरेशन को नए मैसेज, मोहब्बत वाले मैसेज, प्यार वाले मैसेज, किरदार साजी, यही चीज़ें हैं जो हमारी बेस और बुनियाद हैं. और सैयद आल रज़ा मेहदी नकवी ये भी कहते हैं कि 30 के करीब इन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपने ज़हन, अक़्ल व फ़िक्र और दिल को मुनव्वर किया है और बहुत सारी चीज़ें नक्श की हैं. और मज़ीद बड़े फुल डिटर्मिनेशन के साथ ये चाहते हैं कि हम अपनी इल्मी बुनियादों को अभी बचपन से मजबूत करें. और यही वजह है, ये जो ज़िंदगी का वक्त है इनके लिए, ज़हन और फ़िक्र की तख्ती और लौह खाली है. अगर इस पर कुरान ला रैब और अहादीस बेऐब का कलाम अगर नक्श हो जाए तो इंशाअल्लाह ये बच्चे कौम का फ़ख्र बनेंगे, कम्युनिटीज़ का, ख़ानदान का, घर का. और घर हमारी जन्नत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसा माहौल घर में बन जाए जहाँ बच्चे मौला के दारे इल्म से अपने लिए इल्म के ख़ज़ाने हासिल करें, फिर उसको इल्म फैलाएं. क्योंकि अल इल्मु हयातुल क़ुलूब, इल्म एक अबदी पायदार मुस्तहकम ज़िंदगी अता करता है. आज चूँकि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं अपने मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी मदद और क़ुव्वत से दुनिया में तहरीक़ें जन्म ले रही हैं, दहशत गर्दों का सफ़ाया हो रहा है, आज़ादी, गैरत, हया के साथ लोग अपनी तकदीर अपने हाथ में ले रहे हैं, निकल रहे हैं, क़ुरबानियाँ दे रहे हैं, तहम्मुल बुर्दबारी से सह रहे हैं, लोगों की इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं. तो हमारे बच्चों को हमेशा हर नमाज के बाद दुआए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़नी चाहिए. तो आप तीनों में से कोई एक, आल रज़ा, कैन यू रिसाइट द दुआ ऑफ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम? Yes, Maulana. माशाअल्लाह, गो अहेड.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة توبة وتمتعه فيها طويلا. ماشاء اللہ، ویل ڈن. بہت خوشی ہوئی چھوٹی سی معصوم زبان سے اور معصوم چہرے سے جب انسان اس گھر کا بچہ کہہ رہا ہے قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، اپنے قائد، اپنے رہبر، اپنے پیشوا، اپنے امام کی صفات اور کمالات کو یقین سے بیان کر رہا ہے. اور بچے جب چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ اٹھا کر اپنے سردار اور پیشوا کو یاد کرتے ہیں تو آپ خود غور کریں اس کا کتنا اثر ہے اور اس کی اسپرٹ کیا ہے. اور اللہ کے وہ عظیم نمائندے فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کتنے خوش ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دعا کے ہاتھ بلند کر کے پڑھ رہے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. پوری کائنات انتظار میں ہے. تو علم ہمیں لینا ہے، علم بہت ہے، لیکن میں ان بچوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا، دنیا میں فقط علم معیار نہیں ہے. بہت سارے تم اور آپ اور ہم حافظان قرآن دیکھتے ہیں، قرآن مکمل سینے میں ہے، لیکن کربلا میں یزیدی فوج میں کھڑے ہیں. علم ہے لیکن شیطانی کام کر رہے ہیں. علم ہے تفرقے ڈال رہے ہیں. علم ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر گلے کاٹ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم اس در سے لیا جس در پر یہ صفاقی اور درندگی ہو رہی تھی، جہاں لوگوں کے سینے حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کا سینہ چیر کر جگر نکال کر جب چبایا جا رہا ہو تو وہاں سے اگر علم لیں گے تو کیا کردار ہوگا، کیا صفاقی ہوگی. علم وہاں سے لو جہاں قاتلوں کو شربت پلایا جا رہا ہے، جہاں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے، جہاں اخلاق و محبت، پیار و اخوت کے چراغوں کو جلایا جا رہا ہے. تو ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ کون سا در متعین ہوا اذن عباس. بلکہ پہلے تقی آپ سے پوچھوں گا کہ جو علم ہے وہ ملتا ہے حدیث کے مطابق باب مدینۃ العلم یعنی مولا علی علیہ السلام کے در سے. تو اس کے لیے ایک ایتھنٹک فیمس حدیث موجود ہے جو اہل سنت شیعہ سب نے لکھی ہے. تو یہ جو حدیث ہے علم کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. انا مدینۃ العلم، یہ حدیث یاد ہے آپ کو؟ یہ قال رسول اللہ کے ساتھ خوبصورت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو اللہ علم دے اور بڑے سکالر بنے اور عالم بنے. You have recited hadith very nicely, very beautiful. Thank you so much. ہاں، یہ بہت بڑا میسج ہے بچوں کے لیے کہ علم زندگی عطا کرتا ہے، لیکن ایتھنٹک معتبر اور مستند حدیث محمد تقی کاظمی نے آپ کے لیے ہدیہ سماعت کی کہ پہلے یہ تو دیکھو کہ شہر علم کون ہے اور اس شہر علم کا دروازہ کون ہے، کس در سے علم لینا ہے جو انسانیت کو بچائے، جو پیار و محبت کے چراغ جلائے. اذن عباس آپ سے بھی میں سننا چاہوں گا سیم حدیث، اگر آپ پڑھیں قال رسول اللہ سے لاڈلی. شاباش. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ماشاء اللہ. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. Izan Abbas, I will be very happy and do appreciate if you
tell us the meaning of this hadith. What is the meaning? What the Prophet, peace be upon him, and his infallible progeny has said, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha, meanings loudly, boy. Prophet Muhammad, peace be upon him, and his infallible progeny has said, I am the city of knowledge and Ali it is gate. MashaAllah. I am the city of knowledge and Ali alayhi salam is its gate. یہ فیصلہ ہے, یہ در ہے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. بجائے ہم اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کریں, بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن اور معتبر اور مستند حدیث سے بات کریں. اس کے ساتھ ہی چونکہ ایام ولادت با سعادت طلوع نور ہو رہا ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا, اور ان کی شان قرآن نے بیان کی ہے. آپ کی ہماری مجال, ہمت, استعداد, توانائی اور قوت ہی نہیں ہے کہ کچھ کہہ سکیں. اللہ کریم کائنات جانتا ہے یا یہ بلند اور معصوم ہستیاں. تو آئیے قرآن مقدس لا ریب سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں کس طرح شان سیدہ سلام اللہ علیہا کو بیان فرمایا گیا اور کون نازل ہوئی. تو Ibn Abbas, the verse of Tathir, this is famous hadith for the virtues of Panjtan Pak alayhi salam, and there is Hazrat Fatimat az-Zahra salamullah alayha. ایک خاتون جنت ہیں اور 4 بزرگ ہستیاں ہیں. تو آپ ہمیں اور بچوں کو اور ناظرین اور سامعین کو سنا سکتے ہیں ورس آف پیوریفیکیشن. یہ طہارت و عصمت کی دلیل ہے قرآن کی آیت. قال اللہ تبارک و تعالی, ورس آف تطہیر. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیعذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت نائس, ویل ڈن, بہت اچھی آپ نے. یہ بھی میں گزارش کروں گا سب بچوں کو کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں ختم کریں تو اگر آیت تطہیر اور صلوات پڑھیں تو بہت آپ کو. میں ایک سوال کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے, ایک بریک بھی لیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور آج یہ بھی ہم شاید کالز بھی نہیں لے سکیں, دل چاہتا ہے ان بچوں کے زیادہ زیادہ علم سے استفادہ کریں. تو آپ تقی, آپ قرآن کے بعد جو کائنات میں ہستی ہیں وہ ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی شان میں قرآن نے جو آیت نازل کی رحمت کے لیے, تو وما ارسلنا والی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں, یاد ہے؟ قال اللہ تبارک تعالی, شاباش. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ماشاءاللہ, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اسی رحمتوں کے پیغام کے ساتھ تقی نے آیت پڑھی. بریک کے لیے چلتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کے ان بچوں سے بہت قرآن اور حدیث سے ہم پوچھیں گے, سنیں گے, محظوظ بھی ہوں گے, مستفید بھی ہوں گے. واپس آتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.